نے جو ہے وہ تین چیزوں کی طرف امام نے اشارہ کیا۔ تین چیزوں کا جو تعلق نفس سے ہے، یہ بڑا عجیب سا انسان سوچے گا پتہ نہیں نفس کے لیے امام پتہ نہیں کیا دیں گے، کوئی تسبیحاں دیں گے پڑھنے کے لیے یا بولیں گے پہاڑوں پہ چلے جاؤ۔ نہیں، امام نے بڑی جو ہماری پریکٹیکل زندگی میں ڈیلی روٹین میں جو چیزیں ہیں اس کی طرف امام نے جو ہے وہ اشارہ کیا ہے، اور ان تین چیزوں کا تعلق جو نفس کو صاف کر سکتے ہیں، پیوریفائی کر سکتے ہیں، ان کا تعلق کھانے سے ہے۔ یعنی بہت ایزی ہے، یعنی آپ کو کہیں جانا نہیں ہے، آپ کے اپنے دسترخوان پہ تزکیہ نفس ہے۔ تو امام فرماتے ہیں تین چیزیں کہ نفس کے لیے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جب تک تمہیں بھوک نہ لگے مت کھاؤ۔ اب یہ بڑی سادی سی بات ہے، مگر جو شخص اس پہ عمل نہیں کرتا اس کے دل میں حماقت اور نادانی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی انسان کو جب بھوک لگے، جب اس کو فیل ہو کہ ہاں اس کو بھوک لگ رہی ہے تو وہ کھانا کھائے، ورنہ نہ کھائے۔ وہ انسان ویسے کھاتا چلتے پھرتے، یہ بھی کوئی انوائٹ کر لے یا کہیں آدمی جا رہا ہے، خوب یہی کنٹرول ہے۔ جس نے اپنے لقمے پہ کنٹرول کر لیا اس نے سب کچھ کنٹرول کر لیا۔ خوب دوسرے امام فرماتے ہیں اسی کے ساتھ کہ اور جب تک بھوکے ہو کھاتے رہو۔ یعنی جب آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ دسترخوان پہ بیٹھے، آپ نے کھانا شروع کیا تو آپ اٹھ نہیں جائیں۔ بھوک لگ رہی ہے، بعض اوقات انسان کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے، ایک دو چمچ نہیں میں ابھی جا رہا ہوں یا میں جا رہا ہوں، نہیں، امام اس کو باقاعدہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ نہیں، اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں کافی حدیثیں ہیں مولا کائنات کی، 40 حدیثیں ہیں کہ بہرحال میں تھوڑی سی آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ امام جو ہے مولا کائنات امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی کھانا تمہیں نقصان نہ پہنچائے، تمہیں ضرر نہ پہنچائے، تو جب تم بھوکے ہو، جب تمہارا معدہ خالی ہو تب کھاؤ، اور جب کھانا شروع کرو تو اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھو، اور جب کھانا شروع کرو تو اس کو اچھی طرح چباؤ، یعنی اس کو اچھی طرح چیو کرو۔ یعنی کھانے کو جو ہے وہ ویسے بھی ہے، ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کھانا آپ کو ہے تو کتنے دفعہ آپ کو ایک کھانے کو چبانا چاہیے تاکہ کھانا صحیح طرح آپ کے معدے کے اندر سلامتی سے اندر جائے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ جب تک تمہاری بھوک ختم نہ ہو کھانے سے، دسترخوان سے مت اٹھو۔ اب یہ جو ہے وہ امام علی نے حضرت کمیل کو جو بہت ساری نصیحتیں کی، اس کے اندر ہے کہ اے کمیل اپنے شکم کو، یعنی اپنے پیٹ کو جو ہے وہ خوراک سے پر مت کرو، بلکہ اس میں پانی کی بھی جگہ رکھو۔ یہ آگے بھی امام کی جو حدیث ہے اس کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں، اور تاکہ تم تندرست اور سالم رہ سکو۔ خود بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ حدیث، بہت ساری کھانے پینے کی جگہوں کے بارے میں، کیا کیا چیزیں کھائی جائیں اس کے بارے میں بھی امام فرماتے ہیں پہلی چیز کیا ہے کہ جب آپ کو بھوک لگے تب آپ کھائیں، اور جب تک بھوک ہے تھوڑے۔ دوسری چیز جو امام فرماتے ہیں اسی حدیث کے اندر کہ ایک تو جو بھی کچھ کھاؤ حلال کھاؤ، حرام نہیں کھاؤ۔ اب یہ دیکھیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ انسان جو چیز کھاتا ہے وہ اس کی باڈی میں مکس ہوتی ہے، بلڈ میں مکس ہوتی ہے، پھر انسان ریئیکٹ کرتا ہے۔ کتنے علماء کے بارے میں، زندگیوں کے بارے میں ہے کہ ان کے ایک عالم نے اپنے بچے کی بہت تربیت کی، لیکن کہیں کچھ مشکل آئی تو انہوں نے اپنی وائف سے پوچھا کہ کیا ہم نے اس کی تربیت میں کوتاہی کی تھی، کیا ہم نے اس کو صحیح چیز نہیں کھلائی، کوئی چیز آپ یاد کریں کہ کوئی ایسی چیز ہم نے اس کو کھلائی ہو جو حلال نہ ہو۔ تو وہ کہتی ہیں میں ایک جگہ کہیں فروٹس لینے گئی تھی تو وہاں پر صرف انار کو سوئی ڈال کر چکھا تھا بغیر اجازت کے، یعنی وہ ایک ڈراپ انار کا حرام ہو گیا۔ تو ہم خدا نہ خواستہ اپنی اولاد کو حرام تو نہیں دے رہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا دے رہے ہوں۔ بعض اوقات کسی کا حق کھا کے، کسی کے پیسے روک کے، کسی کو نقصان دے کر
بعض اوقات ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اپنے گھر بنا رہے ہیں، چیزیں بنا رہے ہیں، لیکن یہی چیز کل ہماری اولاد کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو ہم اس چیز کی طرف دھیان دیں، ہم جہاں کھا رہے ہیں، جہاں بیٹھ رہے ہیں، کیا وہاں کھانا حلال ہے؟ کیا کوئی ایسی چیزیں تو نہیں ہیں، کہیں شراب یا کہیں ایسی چیزیں تو نہیں ہیں کہ جو ہمارے کھانوں پر، چیزوں پر اثر کرتی ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے عزیزان محترم۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ظاہری اثرات ہو سکتا ہے آپ کو ریفلیکشن نظر نہیں آئیں گے، بٹ جو اس کا ایفیکٹ آپ کے سول کے اوپر پڑے گا، انسان آج دل نہیں چاہتا انسان کا عبادت کرنے کو، انسان آج جو ہے اس کو دل نہیں چاہتا مثلا قرآن کی تلاوت کرنے کو، یہ اچھی بات۔ تو آپ غور کریں کہ ہم کھا کیا رہے ہیں، اور انسان اگر زیادہ کھا لے، اور رات کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر انسان زیادہ کھائے تو صبح عبادت میں اس سے اٹھا نہیں جاتا، تو بہتر ہے انسان رات کو، روایات بھی یہ کہتی ہیں کہ انسان کو کم کھانا چاہیے، اور کھانے سے پہلے روایات ہیں واش روم جانا، ٹوائلٹ جانا، کھانا اتنی دیر پہلے کھانا رات کو کہ کھانا آپ کا ہضم ہو، ورنہ روایات کی روشنی میں انسان کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، تو بعض وقت انسان سوچ رہا تھا پتہ نہیں کیوں آ رہے ہیں، وہ اصل میں انسان کے اپنے شکم کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں پہلی چیز میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ جب تک بھوک لگے نہ لگے نہیں کھاؤ، اور جب تک بھوک ہو کھانا کھاؤ۔ دوسری چیز کہ حلال کھاؤ، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا جو پیٹ ہے، انسان کا جو شکم ہے، ایک ایسا برتن ہے جسے اس نے جو ہے وہ بدترین یعنی چیزوں سے، بری چیزوں سے جو ہے وہ پر کر دیا ہے۔ تیسری چیز اسی حدیث کے اندر بھی ہے کہ انسان کو اللہ کا نام لے کر کھانا چاہیے، اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ اپنے شکم کو، اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرو کھانا کھاتے ہو، ایک کھانے سے، ایک پانی اور ایک ہوا۔ ہم تو یہاں تک کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب تو جگہ بھی نہیں رہی، آپ نے بتایا نہیں، آپ نے میٹھا بھی بنایا تھا، ڈیزرٹ بھی تھا، ہم کچھ جگہ ہی رکھ لیتے، تو ہم تو یہاں تک کھا لیتے ہیں۔ تو یہ صحیح نہیں ہے عزیزان محترم، انسان کو اپنا دیکھیں، اپنا معدہ انسان کا۔ ابھی دیکھیں سائنس جو ہے آج کل، میڈیکل سائنس اور سب جو آج کل ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے، زیادہ بیماریاں انسان کی کھانے کی وجہ سے، یہی وجہ ہے کئی بیماریاں ہوتی ہیں انسان کے کھانے ختم ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر نے یہ بھی منع کر دیا، یہ بھی منع کر دیا، یہ منع، اور زیادہ انسان کو بیماریاں آج جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان پہلے بہت زیادہ بہت ساری چیزیں نہیں کھاتا تھا، سادی غذائیں ہوتی تھیں پہلے، ابھی اتنی چیزیں پتہ نہیں کیا کیا بنا کے انسان کھاتا ہے، تو یقیناً انسان نیچرل کریٹ کیا گیا ہے، اور ہر بیماری کا علاج جس خطے میں وہ رہتا ہے وہاں اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ یہ بہت سارے جڑی بوٹیاں، پودے، پھل جو آپ کے ایریے میں ہیں، یہ آپ کی باڈی کے حساب سے ہیں، اور اسی میں آپ کی شفا اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ تو انسان نیچرل کی طرف جائے، نیچرل چیزیں، گرین چیزیں، فروٹ چیزیں، بہتر ہے انسان بوائلڈ کی طرف جائے، بہت زیادہ جو ہے وہ انسان چیزوں کو اتنا نہ پکائے کہ اس کی جو اصل چیز ہے وہ کھو جائے۔ بہرحال میں ایکسپرٹ نہیں ہوں کوکنگ کے اندر، لیکن یہ تو خواتین بہتر جانتی ہیں، لیکن بہرحال انسان کو جو ہے وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز اس کو نقصان دیتی ہے، کون سی چیز اس سے فائدہ دیتی ہے۔ تو بہتر ہے انسان اپنے پیٹ کو، روایت بھی ہے کہ ہم نے اپنے شکم کو، اپنے پیٹ کو جو ہے وہ مردہ جانوروں سے پر کر دیا ہے۔ خوب انسان کو بہت زیادہ، اب پھر لوگ ناراض ہو جائیں گے، میں بولوں گا کہ میٹ لور نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ہر چیز کے ایک لمٹ ہے، ہر چیز کی زیادہ ایکسس جو ہے ہر چیز کا جو ہے وہ انسان کو نقصان دیتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک حدیث ہے آپ کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد، کیا خوبصورت حدیث ہے کھانے کے اوپر، کہ امام فرماتے ہیں کہ جو پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کے جو کھانے ہیں وہ 4 ٹائپس کے لوگ ہیں جو کھانا پسندیدہ لوگ جو کھاتے ہیں۔ مثلا کچھ لوگ کھانا کھاتے ہیں صرف جتنی ان کو زندگی میں ضرورت ہے بس، اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے چوزن لوگ تھے، اولیاء، انبیاء، ائمہ، یہ اتنا کھاتے تھے جتنا ان کی ضرورت ہوتی تھی بس، یعنی جتنی زندگی کو نیڈ ہے دے ٹیک دیٹ فوڈ بس،
اتنا ہی کھائیں گے۔ دوسرا کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ جو اپنی ایک تو زندگی حاصل کریں اور خدا کی عبادت کریں، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو متقی اور پرہیزگار ہیں حقیقی، یعنی یہ کھانا جو کھا رہے ہیں اس لیے کہ یہ خداوند متعال کی عبادت کے لیے کھانا، کہ بھائی اتنا کھائیں کہ یہ عبادت کی طرف جا سکیں۔ تیسرا کیا ہے کہ وہ لوگ جو کھانا کھاتے ہیں کامیابی کے لیے اور خدا کو ڈھونڈنے کے لیے، خدا کی پہچان کے لیے، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے اوپر توکل رکھتے ہیں، خدا پر ڈیپینڈنٹ ہیں، یہ خدا کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ چوتھی اور آخری کہ جو لوگ طاقت انرجی کے لیے کھانا کھاتے ہیں تاکہ اپنے جو انجام ہیں، اپنے کام جو ہیں ان کو کر سکیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مومنین ہیں۔ مومنین کھانا کھاتے ہیں تاکہ ان اوامر کو، ان کاموں کو انجام دے سکیں۔ عزیزان محترم، ظاہر ہے نہ ہم انبیاء میں سے ہیں نہ ہم اولیاء میں سے ہیں، بہرحال ہم اللہ کرے کہ مومنین میں سے ہوں کہ ہم اگر یہ کھائیں تو اب آپ خود دیکھ لیں اپنے آپ کو کہ ہم کھانا کس، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی ہمیں یہ لگتا ہے کہ آیت اللہ بہجت بننے کے لیے ہمیں پہاڑوں پہ جانا پڑے گا۔ ابھی 2 دن پہلے آیت اللہ عظمہ بہجت کی برسی بھی تھی، آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یعنی ہم نے خود ان اولیاء خدا کو دیکھا، جتنا ہم جن کے قریب رہے ہم نے دیکھا وہ سادی غذا کھاتے ہیں اور نارمل کھاتے ہیں، اور وہی ہے روایات ہے کہ کھانے سے پہلے نمک بھی انسان کو چکھنا چاہیے، 70 بیماریوں سے جو ہے وہ نجات دیتا ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ واش کرنا، میڈیکل بھی پروف ہے، آپ باہر نکل رہے ہیں سب سے گندا انسان کا موبائل ہے، جو پتہ نہیں کہاں جوتے پہنے، ہاتھ پہنے، یہاں پہنے، ٹچ، کتنے جراثیم ہیں اس کے اوپر، اور انہی جراثیموں کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو کم از کم ہاتھ دھو کر یا تو اس کو بھی دھو دیا کرے، اگر واٹر پروف نہیں ہے تو یہ تو کپڑے صاف کر لیا کریں، کم از کم اس کو بھی صاف کریں، کیونکہ سب سے زیادہ یہ آپ کے قریب ہے، یہاں سے بھی ہے، یہاں سے بھی ہے، ہر جگہ سے ہے، اور اسی کے ساتھ ہم کھانے پہ چلے جاتے ہیں۔ تو میں بھی پوری کوشش کرتا ہوں کہ جب میں کھانا کھانے جاؤں ہاتھ ضرور دھوؤں۔ ایک تو مستحب ہے کہ جب تک آپ کے ہاتھ گیلے ہوتے ہیں کھانے میں برکت رہتی ہے۔ کھانا ہاتھ دھوتے وقت کھانے سے پہلے اس کو پونچھیں نہیں، اس کو ایسی صاف کریں، ہاں کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوئیں اس کو ضرور صاف کر لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کوشش میں بھی کرتا ہوں کہ اس کو ٹچ نہ کروں، بہت مجبوری ہو جائے، کھانا کھائیں آرام سے۔ یہی جراثیم، اور سائنس بھی یہی کہتی ہے، آج وہ اینیمیشن بچوں کے بناتی ہے کہ دیکھو تمہارے جسم میں جرمز ہیں، جراثیم ہیں، اس سے صاف کرو، اس سے صاف کرو، وہ کل ہو جائیں گے، وہ سارے جراثیم ہیں شیطان کا، یہی پھر پیٹ میں جاتے ہیں، بچہ مریض ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے۔ ہائیجین از ویری امپورٹنٹ ہے کہ اسلام صفائی کا دین ہے، نصف ایمان انسان کی زندگی میں صفائی ہے۔ تو اگر انسان ان ساری چیزوں کا خیال نہیں کرے گا تو خود بھی انسان مریض ہوگا اور انسان دور ہو جاتا ہے۔ یہ ایک لقمہ انسان کو خدا سے دور کر سکتا ہے، ایک لقمہ۔ یہی اگر آپ کو کنٹرول کرنا ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ ڈیٹیل جو ہے مبارک بیان کر دی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کوشش دے کہ دیکھیں ماہ رمضان کی یہ خوبی ہے کہ انسان کھانے پہ کنٹرول کرتا ہے۔ ایک تو سارا دن نہیں کھاتا تو ایک پریکٹس ہو جاتی ہے، سامنے کھانا دیکھ بھی رہا ہے، ہو سکتا ہے باہر جاتے ہیں کئی لوگ کھانا کھا رہے ہیں بٹ آپ کو اپیل نہیں کرتا کیونکہ آپ نے آٹومیٹکلی جو ہے وہ روزہ آن کیا ہوا ہے، تو آپ کو اٹیک بھی نہیں کرتا۔ آپ کو لوگ تصویریں بھیجتے رہے، ہم کہتے ہیں بھائی روزہ ہے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ دوسرا، آپ جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، افطاری کرتے ہیں تو سب مل کے کرتے ہیں، سب ایک جیسی کرتے ہیں، آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے، اور جتنا انسان کھا سکتا ہے، ویسے بھی زیادہ کھائے گا تو چلا بھی نہیں جاتا فوراً افطاری کے بعد۔ تو یہاں خود بخود آٹومیٹکلی یہ ہمیں توفیق ہے ماہ رمضان میں ان ساری حدیثوں پہ عمل کرنے کی۔ تو اگر ہم عمل کریں عزیزان محترم تو ہم پورا سال بھی اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں، اور اس سب کا تعلق پیوریفیکیشن آف نفس ہے۔ یہ آپ خود دیکھیں کہ انسان جو اپنے پیٹ پہ کنٹرول کر لے گا خود بخود۔ ہمارے استاد تھے، مرشد تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر تم دنیا کی ہر چیز کو اپنے شکم میں، اپنے پیٹ میں ڈال لو گے
تو کبھی بھی آسمانوں کے جو راز ہیں تمہارے اوپر نہیں کھل سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے. صلوات بھیج دے محمد والے محمد.